یہ ڈرامہ انجم مانپوری کا لکھا ہوا ہے اور اس کا عنوان ہے میر کلو کی گواہی۔ احسن اپنے گواہوں کے نہ آنے کی وجہ سے مقدمہ کی تاریخ بڑھانے کے لیے مہلت کی درخواست دے کر بار لائبریری میں اطمینان سے بیٹھا ہوا اپنے وکیل سے باتیں کر رہا تھا کہ اس کا کار پرداز گھبرایا ہوا پہنچا اور بولا کہ گواہوں کی پکار ہو چکی ہے۔ حاکم نے مہلت کی درخواست نامنظور کر دی۔ گواہ حاضر نہ ہوں گے تو مقدمہ خارج کر دیا جائے گا۔ احسن کی بدحواسی دیکھ کر اس کے وکیل نے کہا کہ گھبرانے کی کون سی بات ہے، گواہی دینے والوں کی یہاں کمی نہیں۔ چنانچہ فن گواہی کے مشہور، ماہر اور پیشہ ور گواہوں کے استاد میر کلو صاحب بلائے گئے۔ وکیل صاحب نے احسن سے 5 روپے لے کر ان کے حوالے کیے اور ساتھ لیے اجلاس پر پہنچ گئے۔ میر صاحب حاکم کو سلام کر کے کٹہرے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ احسن سخت متحیر تھا کہ مقدمہ کی حالت سے میر صاحب بالکل واقف نہیں۔ مدعی علیہ کون ہے، کیا نام ہے، کتنی رقم کا دعویٰ ہے، نہ کچھ بتلایا گیا، نہ اظہار کی کوئی تعلیم دی گئی۔ آخر یہ اظہار کریں گے تو کیا؟ غریب سمجھا کہ مقدمہ ہوا چوپٹ۔ فریق کے وکیل کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ احسن کا کوئی اصلی گواہ نہیں آیا ہے۔ میر کلو کو کٹہرے میں دیکھ کر اور بھی خوش ہوا کہ یہ بھاڑے کا ٹٹو کہاں تک چلے گا۔ اگرچہ چیف کے سوالات سے مقدمہ کی نوعیت کا اندازہ کچھ میر صاحب نے اپنی ذہانت سے لگا لیا اور یہ بھی سمجھ گئے کہ احسان علی خان اصلی مقروض کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب بحیثیت وارث ان کے بیٹے شاہد خان پر نالش دائر کی گئی ہے، لیکن احسان علی خان جنہوں نے تمسک لکھا تھا، ان کی صورت شکل واضح عمر سے واقفیت نہ ہونے کی باعث دل میں کچھ سوچنے لگے کہ فریق کے وکیل نے جرح کے سوالات شروع کر دیے۔ میر صاحب دروغ حلفی کے جرم میں ایک بار سزا پا چکے تھے، اس لیے پہلا سوال ان سے یہی کیا گیا۔ میر کلو صاحب، آپ کبھی جیل کی بھی سیر کر آئے ہیں؟ آج کل کون ملک کا خادم ایسا ہے جو جیل سے نہ آیا ہو؟ آپ کو ملک کی کس خدمت کے صلے میں یہ فخر حاصل کرنے کا موقع ملا؟ وہی قانون شکنی۔ کس قانون کے توڑنے کی خدمت آپ نے اپنے ذمے لی تھی؟ گاندھی جی نے نمک کے قانون توڑنے کا بیڑا اٹھایا تھا اور بعض لیڈروں نے جنگلات کے قانون کے خلاف ورزی کو اپنے ذمے لیا۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ ضرورت قانون شہادت کی اصلاح کی ہے، اس لیے قانون شکنی کے لیے میں نے اس کو منتخب کیا۔ وکیل صاحب حاکم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، حضور یہ دروغ حلفی کے جرم میں سزا پا چکے ہیں مگر اپنی زبان سے صاف اقرار کرنا نہیں چاہتے، تو آپ اس فیصلے کی نقل داخل کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال کیجئے۔ میر صاحب، احسان علی مرحوم کو آپ جانتے تھے؟ اے حضور، جاننے کی ایک ہی کہی، خدا مرحوم کو جنت نصیب کرے۔ ہم دونوں ایک جان دو قالب تھے، نہ مجھے ان کے بغیر آرام، نہ ان کو میرے دیکھے بغیر چین۔ ان کی عمر کیا تھی؟ یہی 30 اور 60 کے درمیان ہی تھی۔ یہ 30 اور 60 کے درمیان کہنے سے کام نہیں چلے گا، صاف کہیے وہ بوڑھے تھے یا جوان؟ عمر کے لحاظ سے تو بہت زیادہ بوڑھے نہیں تھے، مگر اکثر بیمار رہنے کی وجہ سے بوڑھے معلوم ہوتے تھے۔ بال سفید تھے یا سیاہ؟ نزلہ کی وجہ سے بال سفید ہو گئے تھے، لیکن جب خضاب لگاتے تھے تو جوان معلوم ہوتے تھے۔ رنگ گورا تھا یا کالا؟ نہایت ہی گورے چٹے آدمی تھے، لیکن وہی بیماری کی وجہ سے رنگ کو سانولا سا ہو گیا تھا۔ لامبے تھے یا ناٹے؟ قد تو لامبا تھا، لیکن کمر جھک جانے کی وجہ سے ناٹے معلوم ہوتے تھے۔ وکیل نے جھلا کر کہا، سوال کا صاف جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ کیا، لامبے تھے اور ناٹے بھی، گورے بھی تھے اور سانولے بھی، بال سفید تھے اور سیاہ بھی، اس سے حلیے کا کہیں صحیح اندازہ مل سکتا ہے؟ جناب، خفا ہونے کی تو کوئی بات نہیں، 1-2 روز کی ملاقات ہوتی تو البتہ اس وقت کی خاص واضح اور صورت کو بیان کرتا۔ برسوں رات دن کا ساتھ رہا، جن مختلف حالتوں میں نے دیکھا صاف صاف کہہ دیا۔ اچھا، احسان علی مرحوم داڑھی بھی رکھتے تھے یا نہیں؟ وہ عجیب آزاد واضح اور رندانہ مشرب کے آدمی تھے۔ جی میں آیا تو چاروں ابروؤں کا صفایا بول دیا، اور کبھی داڑھی بڑھائی تو خواجہ خضر کو بھی مات دے دی۔ فضول گوئی کی ضرورت نہیں، میں نے پوچھا تھا کہ داڑھی رکھتے تھے یا نہیں، صرف ہاں یا نہیں کہہ دیتے، اس کے علاوہ کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، دنیا بھر کے قصے سے ہمیں مطلب نہیں۔ بہتر، آئندہ سے انہی 2 لفظوں میں جواب دوں گا۔ احسان علی خان مرحوم برابر رہتے کہاں تھے؟ جی ہاں۔
یہ جی ہاں کیا؟ میں پوچھتا ہوں کہ کہاں رہتے تھے تو آپ فرماتے ہیں جی ہاں۔ یہ اس سوال کا جواب ہوا؟ جناب ہی نے فرمایا تھا کہ جواب میں صرف ہاں یا نہیں کہوں۔ میں نے ہر سوال کے لیے تھوڑا ہی یہ جواب بتلایا تھا۔ اچھا آپ کہیے کہ وہ کہاں رہتے تھے؟ اپنے مکان میں۔ لا حول ولا قوت، عجیب سمجھ ہے۔ میرا اس سے مطلب یہ ہے کہ شہر میں رہتے تھے یا دیہات میں؟ دونوں جگہ، کبھی شہر کبھی دیہات۔ دیہات میں ان کا مکان کس رخ کا ہے؟ آپ تو وہاں بھی ساتھ جاتے ہوں گے؟ جی ہاں، برابر ساتھ دیہات بھی جایا کرتا تھا۔ اصلی سوال کو آپ کھا گئے ہیں۔ دیہات میں ساتھ رہنے کو میں نہیں پوچھتا، اس کا جواب دیجئے کہ وہاں مکان کس رخ کا ہے۔ شہر میں رہنے والوں کا دیہات میں اکثر تیر بہک جاتا ہے۔ وہاں جب جب گیا سمت کا مجھے صحیح پتہ ہی نہ لگا۔ یہ روپے کس کام کے لیے انہوں نے لیے تھے؟ اپنی ضرورت کے لیے۔ کون سی ضرورت؟ کیا کوئی خاص ضرورت آ پڑی جو بغیر قرض لیے کام نہیں چلتا؟ وہ نہایت ہی اولو العزم تھے۔ خاص اور عام دونوں ضرورتیں ان کے لیے ایک تھی۔ اپنے پاس 2-4 ہزار روپے رکھنا ضروری سمجھتے تھے۔ کب روپے انہوں نے لیے؟ جب ضرورت پڑی۔ کتنے دن ہوئے؟ 360 دنوں کا ایک سال ہوتا ہے۔ اب حساب کرنا اور جوڑ کے بتانا کہ سب ملا کر کتنے دن ہوئے ذرا مشکل ہے۔ دنوں کو جوڑ کر بتانے کو میں نہیں کہتا، یہ بتلائیے کہ کتنے سال ہوئے۔ تمسک کے مرقومہ تاریخ کو دیکھ کر آپ ہی جوڑ سکتے ہیں کہ کتنے سال ہوئے۔ تو صاف کہیے کہ ہمیں یاد نہیں۔ جی ہاں، پڑھنا چھوڑے ہوئے زمانہ ہو گیا، اب حساب واقعی یاد نہیں۔ حساب کے بھولنے یا یاد رکھنے کا سوال نہیں۔ تمسک کب لکھا گیا تھا، کتنا زمانہ ہوا، یہ یاد ہے یا نہیں؟ زمانے کے بارے میں جو آپ پوچھتے ہیں تو جہاں تک مجھے یاد آتا ہے انہوں نے اپنی زندگی ہی کے زمانے میں قرض لیا تھا۔ وکیل صاحب اس اول فول جواب سے سمجھ گئے کہ مقدمہ کے متعلق یہ حضرت کچھ بھی نہیں جانتے، صرف دفعہ الوقتی کر رہے ہیں۔ لیکن غصہ تو اس کا تھا کہ اور باتوں کے جاننے کا کیا ذکر، مدعا علیہ کی صورت تک نہیں دیکھی اور برسوں کی ملاقات ایک طرف رہی، رات دن ایک ساتھ رہنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس پر کہیں سے گرفت میں نہیں آتے۔ آخر سوچ کر ایک ایسا سوال کیا جس سے وکیل صاحب کو یقین تھا کہ واقفیت اور دوستی کا سارا بھانڈا ہی پھوٹ جائے گا۔ وکیل صاحب نے سوال کیا، کہیے میر صاحب، احسان علی صاحب مرحوم سے آپ کے دلی دوستی تھی، برسوں ایک ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہے، ان کا حرف تو آپ ضرور پہچانتے ہوں گے۔ یہی تو ایک کمال مرحوم میں تھا جس پر وہ برابر فخر کیا کرتے تھے۔ وہ نہایت ہی خوش نویس ہفت قلم تھے، ہمیشہ مختلف شان سے لکھا کرتے تھے۔ قلم پر اتنا اختیار تھا کہ ان کا ایک خط کبھی دوسرے سے ملا ہی نہیں۔ اس جواب کے بعد وکیل صاحب نے سپر رکھ دی۔ 2 بجے سے مقدمہ شروع ہوا تھا، 4 بجنے کو چند ہی منٹ رہ گئے تھے۔ حاکم نے مسکرا کر وکیل صاحب سے پوچھا کہ اور کچھ پوچھنا ہے؟ وکیل صاحب نے کہا جی نہیں، لیکن یکایک ایک بات یاد آ گئی۔ حاکم سے کہا کہ حضور صرف ایک اور سوال کر کے جرہ ختم کر دیتا ہوں۔ مثل کے کاغذات میں ایک جگہ احسان علی خان مرحوم کے مرض الموت کا ضمن تذکرہ تھا، اس کو دماغ میں رکھ کر وکیل صاحب نے سوال کیا، میر صاحب یہ تو بتلائیے کہ احسان علی خان مرحوم مرے کس بیماری سے؟ ہائے، رونا تو اسی کا ہے کہ ان کے علاج میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا گیا۔ حکیم، وید، ڈاکٹر سب کا علاج کیا گیا مگر کسی کو اصل مرض کا پتہ ہی نہ لگا۔ کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ۔ جناب وکیل صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ ان کو موت کی بیماری تھی۔ 4 بج چکے تھے، اجلاس برخاست ہوا۔ احسن کو دوسرے روز اپنے گواہوں کے لانے کے لیے کافی موقع مل گیا اور یہ صرف میر صاحب کی بدولت ہوا۔ اس روز سے ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ گواہوں کو سچے ہونے سے زیادہ ذہین اور حاضر جواب ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ تھا انجم مانپوری کا لکھا ہوا ڈرامہ میر کلو کی گواہی۔